نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، خصوصا على سيدنا الغوث الأعظم أمين المكين وعلى والده سيدنا مرشدنا المكرم خصوصا على سيدنا الغوث الأعظم أمين المكين ولعنة الله أعدائه أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم القرآن الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك ويبايعون الله ويد الله فوق أيديهم. بآواز بلند درود پاک پڑھے اللہم صلی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے تمام مسلمین و مومنین اسلام حضور پیران پیر دستگیر غوث پاک الحسنی والحسینی کی 11ویں شریف بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ بہترین اور اعلیٰ و عرفہ حیثیت اور مقام کے شعراء آج یہاں تشریف فرما ہیں. ماشاءاللہ جس میں مخدوم حبیبی صاحب اور خورشید وارسی صاحب اور فخر الدین انصاری صاحب اور اشرف رضا قادری صاحب جیسے قابل شعراء موجود ہے آج ہمارے درمیان میں. حمد تعالیٰ غوث پاک کی بات ہے. غوث پاک کی بات کی جائے اس سے پہلے آؤ ہم تلاوت قرآن کی کچھ بات کریں. آئیے، قرآن وہ پہاڑ ہے کہ جس کا ذکر جب تک نہ کیا جائے تب تک نہ اللہ کا رسول راضی ہو سکتے ہیں، نہ اہل بیت پاک راضی ہو سکتے ہیں، نہ غوث پاک راضی ہو سکتے ہیں. عزیزان گرامی، میں نے آج کے اس محفل پاک کے لیے قرآن مجید والفرقان الحمید سے والبرہان الرشید سے سورہ مبارک الفتح کی ایک آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اور اسی آیت کو میں نے آج کے موضوع کے لیے سرنامہ سخن بھی قرار دے دیا ہے کہ جس میں لسان قدرت لباس اجاز میں ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یبایعونک ویبایعون اللہ وید اللہ فوق ایدیہم. عزیزان گرامی، اس آیت پہ بات ہونی ہے اور پھر حضور غوث پاک پہ بات، لیکن کیونکہ میری ایک عادت اور ترتیبی لحاظ بھی یہی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات پہلے کرتا ہوں، اس کے بعد تمام بڑے ہستیوں کی بات کرتا ہوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی مرکزی کردار دین محمدی، دین اسلام میں، کہ جن کا ذکر جب تک نہیں کیا جا رہا ہے تب تک آپ کا محفل میں آنا، میرا محفل میں بیٹھنا
آپ کا شعر پڑھنا میرا خطابت کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہر چیز نقصان میں چلے جائے گا، ضائع ہو جائے گا جب تک آقا کی بارگاہ میں تعریف کے کچھ جملے نہ پڑیں گے. سمجھ رہے بات؟ تو آئیے 5 سے 7 منٹ حضور سرور کائنات کی بات کریں اور پھر ہم موضوع پہ لوٹ جائیں گے. واسع پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ ایک بار دیگر درود پڑھے. اللہم صلی اللہ سیدنا عزیزان گرامی، رسول پاک دنیا میں بہت روایتیں موجود ہیں رسول پاک کے شان میں. کچھ روایتیں اہل سنت والجماعت میں ہیں، ان کی شیعہ نشان میں، تو کچھ اہل تشیع میں. لیکن میرا دل ہے کہ نہ میں آج سنی بن کے رسول پڑھوں نہ شیعہ بن کے، آج میں علی والا بن کے. اور علی والے نہ شیعہ ہوتے ہیں نہ سنی. علی والے کیا ہوتے ہیں؟ علی والے مومن ہوتے ہیں. حضور کی حدیث ہے مولا کائنات کی شان میں، لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. کہ علی تجھ سے محبت سوائے مومن کے، تجھ سے بغض سوائے منافق کے کوئی نہیں کر سکتا. مومن تجھ سے دور جا نہیں سکتا، منافق تیرے قریب آ نہیں سکتا. مومن تجھ سے عداوت رکھ نہیں سکتا اور منافق تجھ سے محبت کر نہیں سکتا. نبی پاک کی حدیث صحیح مسلم شریف. عزیزان گرامی، اسی نبی کا فرمان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے بہت ریفرنسز، بہت سورسز موجود ہیں آج اسلام میں. لیکن آج میں چاہ رہا ہوں خود مولا کائنات میں بتا دے رسول پاک کیا ہے. اگر مولا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بتا دے ہمیں کہ نبی پاک کا کیا مرتبہ ہے، تو پھر نہ ہمیں سنی بننے کی ضرورت، نہ شیعہ کی طرف جانے کی ضرورت، ہمیں مسلمان بننے کی ضرورت. ہم مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں، آپ تمام ہی حضرات مسلمان ہیں، مگر ہمارا ایک سپنا ہے، ہمارا ایک ڈریم ہے، ہماری ایک خواہشات ہے کہ ہم پیدا تو بحمد تعالی اللہ کے حمد سے، اللہ کے فضل سے ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے. لیکن ہمارا ایک خواہش ہے کہ ہم جب مرے تو مومن بن گئے. مسلمان بن کے ابتدا ہوئی، مومن بن کے انتہا ہو جائے. مسلمان بن کے آغاز کیا ہے تو کیوں نہ مومن بن کے اپنے سر انجام تک پہنچ جائے. اللہ اکبر. تو ہم نے چاہا کہ نبی پہ 5 منٹ بات ہو جائے، پھر حضور غوث پاک پہ بات ہوگی. میں اگر چاہوں تو آپ کو 100 حدیث حضور کی شان میں سناؤں اہل سنت والجماعت سے، پر میرا دل ہے کہ آج میں آپ کو علی والا بن کے نبی کی شان سنا. میں نے کہا نا علی سے محبت نہ شیعت کی علامت نہ سنیت کی، مومن ہونے کی. مومن بندے علی کا ذکر کرتے ہیں اور علی نبی کا ذکر کرتے ہیں. ہم بارگاہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس آئے اور ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ یا علی میرے نبی کا مرتبہ آپ بتا دیں. تو میرے علی نے فرمایا سنو، اگر میرے پاس آئے ہو تو اب سن کر جانا، اجلت مت کر. اجلت مومن نہیں کرتے، تو اجلت نہ کرنا میرے بارگاہ میں. فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا علی فرما رہے کان اللہ ولا شیئا معاہ فاول ما خلق اللہ نوری حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل خلق عرش، قبل خلق ماء والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنت والنار والملائکۃ والآدم والحوا
بأربعة وعشرين وأربعة مئة ألف عام. سنو جی، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی ارشاد پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ابھی کائنات خلق نہیں ہوئی تھی، ابھی کچھ نہیں بنا تھا، بس اللہ تھا. کان اللہ، کچھ نہیں تھا بس اللہ تھا. ولا شیء معه، اور اس کی ذات کے علاوہ کسی کی ذات نہیں تھی. ہاں مولا علی فرماتے اور فرماتے فاول ما خلق اللہ نوری حبیب محمد. اللہ نے چاہا اپنی مشیت کو، مشیت اللہ کا چاہت ہے. مشیت، اگر یہ لفظ کبھی سنیں آپ، مشیت کیا ہے؟ مشیت اللہ کا ارادہ ہے. اللہ کہتا ہے کن، ہو جا، ہو جاتا ہے. ومن اراد عند اللہ وکن فیکون. اللہ ارادہ کرتا ہے، کہتا ہے ہو جا، ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا طاقت ہے، یہ کوئی بندے کی طاقت ہے. وہی خدا سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو صادر کر رہا ہے. اور کہاں سے نکال رہا ہے اس نور کو؟ زمین کے کسی پائے سے یا عرش سے نہیں. ابھی عرش خلق نہیں ہوا. آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ عرش سے اوپر کا مقام ہی نہیں ہے. اللہ عرش پہ بیٹھا ہے. یہ بھی آپ کی سوچ کا مخلوق ہے. جو سمجھ رہے ہیں اللہ بیٹھا ہے، اللہ بیٹھنے والی ذات نہیں ہے. اگر اللہ کھڑے ہو جائے تو اس کا مطلب اسے حاجت ہے کھڑے ہونے کی. اگر بیٹھے تو حاجت ہے. اللہ تمام جسم و جسمانیت سے مبرہ بھی ہے، منزہ ہے. اللہ وہ علی مرتضیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے فاول ما خلق اللہ نوری حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نور سے، اپنے ذات سے نور کو تشکیل، نور صادر ہوا. اور پھر فرمایا قبل خلق مائے والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنت والنار والملائکت والآدم والحوا ب24. سنیے گا یہ جملہ، ب24 مئت الف عام. فرما رہا ہے ابھی عرش خلق نہیں ہوا تھا، مصطفیٰ کا نور خلق ہو چکا تھا. پہلا جملہ حضرت علی فرماتے مائے. ماں کا لفظ عربی میں مطلب ہے پانی. ماں تو سب ماں ہے. حضرت آدم کو مٹی اور پانی سے کریں. بین الماء و تین، مٹی اور پانی. تین کہتے ہیں مٹی کو عربی میں، ماں کہتے ہیں پانی کو. ٹھیک ہو گیا؟ پانی ابھی خلق نہیں ہوا تھا کائنات میں، مصطفیٰ کا نور خلق ہو چکا تھا. عرش خلق نہیں ہوا تھا، مصطفیٰ خلق ہو چکے تھے. لو، قلم، کرسی، جنت، جہنم، فرشتے، ملائکہ، بہشت، ہر چیز حد ہے. آدم اور حوا خلق نہیں ہوئے، مصطفیٰ کا نور خلق ہو چکا. بہت امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں سو جانتے ہیں کہ مجھے ادھر ادھر کی بات کرنے کی عادت نہیں ہے. میں وہی بات کر رہا ہوں جس سے اللہ خوش ہو. اور اگر اللہ خوش ہو گیا ہمیں یہاں دیکھ کر، مطلب آپ کا بیڑا پار ہے. اس مقام پہ اب مولا علی فرما رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ابھی خلق نہیں ہوئی اور اللہ نے مصطفیٰ کو خلق، اور فوراً کیا کیا؟ خلق کر کے کیا کیا؟ مصطفیٰ کے ساتھ یسبح و یقول والتبارک و تعالی بحمدہ. اور جو ہی خلق کیا اپنے نور سے تو کہا محبوب بیان کر، میری بڑائی کر، میری مدحت بیان کر، میری حمد کر، میری ثنا کر، میری شان بیان کر. فوراً کتاب کہتی ہے الفا آمن. 1000 سال تک اللہ کے نور، اللہ کے نبی کے نور نے اللہ کی مدحت کی. اب آپ سمجھ رہے ہیں اللہ 1000 کون سی بڑی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے. زمین پہ جب 50 یا بعض روایت 60,000 سال گزر جاتی ہے تو اللہ کے عرش پہ ایک دن گزر جاتا ہے. سوچنا گھر جا کر کیلکولیٹر لے کر. اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب نے
الف عام، 1000 سال تک میرے مصطفیٰ کے نور نے میری شان بڑائی بیان۔ اب 1000 سال اگر اللہ کے عرش پہ گنو گے تو آپ کا کیلکولیٹر بھی نہیں گن سکتا۔ اور پھر کہتا ہے یا عبدی، اللہ فرما رہا ہے اب بندے، فرما رہا ہے انت المرید والمراد ولولاک ما خلقت الافلاک۔ اے میرے بندے، اے عزیز ترین بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہا ہے، اللہ تو ہی میری مراد ہے، تو ہی میرا مرید، تیری خاطر میں نے یہ افلاک کو پیدا کیا۔ اگر تو مراد خلق عالمین میں نہ ہوتا تو میں نہ زمین خلق کرتا نہ آسمان۔ مولا علی یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو کب خلق کیا؟ قبل خلق مائے والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنت والنار والملائکت والآدم والحوا، یہ تمام چیز ب24 ب400 الف عامن اللہ کے عرش پہ 4,00,000 سال گزر گئے تھے۔ اس سے پہلے مصطفیٰ کے نور کو پروردگار نے خلق کر دیا۔ اللہ کے نبی کے نور کو 4,00,000 سال، ابھی تک تو ہم سوچ رہے تھے 1000 سال کا عدد گن لے کیلکولیٹر تو بڑی بات ہے۔ 4,00,000 عام، 4,24,000 سال، ایگزیکٹ عدد، نیومیریکل ڈیجٹ۔ کائنات ابھی دنیا خلق نہیں ہوئی، مصطفیٰ 4,00,000 سال پہلے عرش خلق ہو چکے، ابھی تو عرش بھی نہیں خلق ہوا۔ میں عرش کہنے جا رہا تھا پر اچانک سے یاد آیا عرش تو خلق نہیں ہوا، میرے آقا خلق۔ اب سمجھیں آپ کہ زمانہ کہہ رہا، ایک زمانہ کچھ لوگ ہیں بازار میں جو یہ بات کہہ رہے ہیں، قادری صاحب، کچھ لوگ ہیں بازار میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو میرے نبی آئے، کچھ کہہ رہے 17 کو آئے، کچھ کہہ رہے 28، کچھ کہہ رہے 25۔ میرے بھائی آپ منا لیں، آپ جو چاہے منا لیں، میری مان لیں، جو چاہے مان۔ نبی کو یاد کرنا امپورٹنٹ ہے، ڈیٹس پہ ڈونٹ فوکس آن ڈیٹس۔ منا لو نبی کا ذکر، اللہ خوش ہو جائے۔ کیا عادت میں لگے ہوئے ہو مسلمانوں؟ عید مناتے ہو چاند دیکھ کر، قربانی مناتے ہو چاند دیکھ کر، رمضان مناتے ہو چاند دیکھ کر۔ ارے نہیں سمجھے ابھی بھی چاند، سورج، ستارے، سیارے خلق نہیں ہوئے، نبی خلق ہو چکے تھے۔ ارے اس نبی کو حاجت دے رہے ہو چاند کی، جو چاند محتاج ہے میرے نبی کا۔ چاند مصطفیٰ کے لیے خلق ہوا، مصطفیٰ چاند کے لیے خلق نہیں ہوئے۔ سمجھو بات، مناؤ، خوش ہو جاؤ، منا لو، ٹینشن مت لو۔ نبی کا ذکر ہے، مسلمان بن کر مسلمان، متقی بن کر مومن بن کر مناؤ۔ اللہ چاہتا ہے اس کے محبوب کا تذکرہ عام ہو جائے، جس شکل میں منا۔ کون منا رہا ہے یہ مت دیکھو، خود کو دیکھو۔ ہم 12 کو منائے، کوئی 17 منائے، 20 منا دے، 28 منا دے، ہم تو 12 منائیں گے۔ اور ایک بندہ مجھ سے پوچھ رہا تھا 12 ہی کیوں منائیں گے؟ میں نے کہا اگر تم قرآن سے چاہتے ہو تو قرآن سے جواب لے لو، حدیث سے چاہتے ہو تو حدیث سے جواب لے لو، اور منطق سے چاہتے ہو تو عقل سے چاہتے ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے، وہ جواب بھی ہم کو نہیں کہا۔ ہم غوث اعظم کے کتوں کے پاس یہ، ہم سارے تو سگ ہیں، خلی مخدوم صاحب نہیں ہے، مخدوم صاحب کی ان کے ساری جو یہ بات کہہ رہے ہیں، مگر دراصل حقیقت ہم سید بھی کتے ہیں، غلام غوث اعظم ہیں ہم۔ چلو بعد میں اس پہ بات، میں یہ کہہ رہا تھا تو میرے نبی کی شان،
کائنات کو خلق کرنے میں سارا دخل اللہ کا ہے، صرف اس لیے کیونکہ نبی پاک کا ذات کو آپ کو ظاہر کرنا تھا، خلق کرنا تھا۔ یہ مولا علی فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے یا عبدی انت المرید هو المراد، اے محبوب تو ہی تو میری مرید، تو ہی مرید بھی ہے اور مراد بھی۔ فَأَوَّلَ مَا خَلَقَتُ الْأَفْلَاقَ، پوری افلاق تو تیرے لیے ہے۔ کون ہے وہ احمق جو کہہ رہا ہے الا نعوذ باللہ من ذلک ولنستجر باللہ کہ اللہ کے نبی نہیں رہے؟ میں نے وہ لفظ استعمال نہیں کیا، جسارت میں نے وہ لفظ کو کینسل کر دیا۔ جو لفظ لوگ کہہ رہے ہیں وہ لفظ بہت سخت لفظ ہے، میرے نبی کا جسم بڑا نازنین ہے، بڑا محبت، تو وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا میں جو لفظ لوگ باہر کہہ رہے ہیں۔ لیکن میں اشارتاً کہہ رہا ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ نہیں رہے، میں کہتا ہوں اگر مصطفیٰ نہیں رہے تو چاند کیسے باقی ہے، سورج کیسے باقی ہے، ستارے کیسے باقی ہے، سیارے کیسے باقی ہے، کہکشاں کیسے باقی ہے، ارے یہ پورا عالمین کیسے باقی ہے؟ سبحان اللہ، یہ سب کچھ نبی کا صدقہ۔ مولا علی کہہ رہے ہیں نبی کا صدقہ، اور اسی نبی کے پاس ہر شے کا علم۔ سوال ہے آج کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے پاس کتنا دور تک علم تھا، لوگ کہہ رہے ہیں علم غیب آپ کو حاصل ہے یا نہیں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں علم غیب بہت چھوٹی چیز ہے۔ اگر تم سلسلہ والے ہوتے تو تم غیب کی اقسام بتاتے، ہم غیب کے اقسام کے مطابق ذات کا مقام بتاتے ہیں۔ آپ کہہ رہے نبی کو غیب نہیں تھا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں غیب کے کتنے اقسام ہیں پہلے آپ مجھے بتا دیں، پھر میں بات کرتا ہوں کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ تو لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہے عالم الغیب، اور کچھ تو ہوتا نہیں سرکار۔ میں نے کہا غلط جواب۔ اقسام غیب کے 3 قسم ہیں، جس میں پہلی آ جاتی ہے آپ کی عالم الغیب، دوسری آ جاتی ہے ناظر الغیب، اور تیسری آ جاتی ہے خالق الغیب۔ نگاہوں کو دوڑا کے غیب دیکھ لینا مستقبل کے آئینے میں، اسے ناظر الغیب کہتے ہیں۔ اس کے ماہرین تھے پیرانے پیر دستگیر۔ کوئی بھی بات بزرگان دین سے ہٹ کے نہیں ہوتی، ساری بات اپنی ترتیب اپنے لائن پہ۔ خالق الغیب، جو غیب جسے اللہ خلق کرتا رہتا ہے، کب تک کرے گا یہ مت پوچھنا، جب تک اس کی ذات، اس کی مرضی، اس کی منشا، اس کی مشیت۔ خالق الغیب، اور ایک ہے عالم الغیب، اور عالم الغیب وہ ہوتا ہے جو ان ناظر الغیب کا علم بھی اس کے پاس، خالق الغیب کا علم بھی اس کے پاس تمام غیب کا مجموعہ ہے، وہ ہے عالم الغیب میرے نبی کے پاس۔ اور لوگ کہہ رہے کیسے ہے؟ میں نے کہا جواب سرل ہے، آسان ہے۔ میرے علی فرما چکے ہیں، ابھی لسٹ میں نے سنا ہے نا کیا کیا جنت جہنم تمام چیزوں کو سنا ہے، یہ سب چیز خلق نہیں ہوئے تھے، مصطفیٰ خلق ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرش کا علم ابھی عرش بنا نہیں، اور اس کا پہلے سے علم مصطفیٰ کے پاس، یعنی عرش کا علم مصطفیٰ کے پاس، لو کا علم مصطفیٰ کے پاس، قلم کا علم مصطفیٰ کے پاس، کرسی کا علم مصطفیٰ کے پاس، فرشتوں کا علم مصطفیٰ کے پاس، ملائکہ کا علم مصطفیٰ کے پاس، جنت کا علم مصطفیٰ کے پاس، جہنم کا علم مصطفیٰ کے پاس، حیات کا علم مصطفیٰ کے پاس، موت کا علم مصطفیٰ کے پاس، مردوں کا علم مصطفیٰ کے پاس، عورتوں کا علم مصطفیٰ کے پاس، نبیوں کا علم مصطفیٰ کے پاس، آدم کا علم مصطفیٰ کے پاس، یعقوب کا علم مصطفیٰ کے پاس، داؤد کا علم مصطفیٰ کے پاس، سلیمان کا علم مصطفیٰ کے پاس، یوسف کا علم مصطفیٰ کے پاس، زکریا کا علم مصطفیٰ کے پاس، یحییٰ کا علم مصطفیٰ کے پاس، ادریس کا علم مصطفیٰ کے پاس، الیاس کا علم مصطفیٰ کے پاس، ایوب کا علم مصطفیٰ کے پاس، شعیب کا علم مصطفیٰ کے پاس، موسیٰ کا علم مصطفیٰ کے پاس، عیسیٰ کا علم مصطفیٰ کے پاس، حسن کا علم مصطفیٰ کے پاس، حسین کا علم مصطفیٰ کے پاس، سجاد کا علم مصطفیٰ کے پاس، 12 ائمہ کا علم مصطفیٰ کے پاس۔
کائنات کا تمام علم نبی پاک. اب یہ نبی جسے چاہے بانٹ دے، بھیک میں دے، صدقہ کر کے دے دے، چاہے تو کسی کو معین الدین چشتی بنا دے، مرضی ہے میرے آقا کی نگاہ، چاہے تو کسی کو مخدوم اشرف سمنانی بنا دے، چاہے تو کسی کو پیران پیر دستگیر بنا دے، چاہے تو کسی کو وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ بنا دے، مرضی میرے آقا کی، منشا پروردگار عالمین، مرضی رحمت للعالمین کی، منشا رب العالمین. سمجھ گئے بات؟ یہ میرے نبی کی بات ہو گئی 10 منٹ، تو اس سے سمجھ میں آیا کہ میرے نبی کا کیا مرتبہ ہے. اللہ انہیں ہدایت دے دے جو نبی نہیں سمجھے انشاءاللہ تعالی. لیکن ہاں مرنے سے پہلے ہدایت دے دے گا، کیونکہ مرنے کے بعد کا توبہ تو فرعون کی نہیں، آپ کی اور میری کیسے کریں؟ کیا بات ہے، کیا کہنا ہے؟ ایک پوائنٹ ہے جس پہ بات. فرعون جیسے سرکش ظالم انسان کی اللہ نے توبہ ایکسپٹ نہیں کیا، تو توبہ کرنا کافی نہیں، صحیح وقت پہ توبہ کرنا شرط ہے. سانسیں گن کے ملی ہے، بڑی سوچ سمجھ کر استعمال کرنا، کہیں ایسا نہ ہو دیر ہو جائے. عزیزان گرامی، درود پاک پڑھیں. سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی میرے نبی کے اسی خاندان کے لخت جگر گوشہ پارائے بطول زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے خاندان کا سب سے عرفہ چشم و چراغ حضور غوث پاک پیرانے پیر ہیں آپ. کوئی بڑی بات نہیں، کوئی بڑی بات نہیں، کوئی بڑی بات نہیں. اس لیے بھی بڑی بات نہیں کہ جس کا باپ ولیوں کا ولی ہے، جس کا نانا نبیوں کا نبی ہے، جس کا دادا شہیدوں کا سردار ہے، جس کا جد اعلیٰ جنتوں کا مالک ہے، وہ پیرانے پیر نہ ہوگا تو کیا آپ کے اور میرے جیسا گنہگار ہوگا کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. حضور غوث اعظم پیرانے پیر دستگیر روشن ضمیر قطب سبحانی محبوب ربانی معشوق یزدانی حضور ابو محمد سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی الجیلانی والبغدادی کی مبارک ذات کا آج تذکرہ ہم تمام گنہگار لوگ کر رہے ہیں. ایک مختصر واقعہ اور ایک امپورٹنٹ پیغام حضور غوث پاک کا اور ذکر اپنے اختتام پہ ختم. پھر درود السلام اور ساری زحمت ہے میری طرف سے جو آپ کی تکلیف ہے ان تمام تکلیفوں کے لیے زحمت تمام ہو جائے گی. بس دعا کریے گا کہ حضور غوث پاک ہماری یہ یہاں اس محفل میں بیٹھنا قبول کر لے. ذکر قبول ہو وہ بڑی بات، بیٹھنا اگر قبول ہے، پریزنٹ ہونا اگر قبول ہو جائے. اسکول پہ اسٹوڈنٹ آئے اور پریزنٹ سر کہہ کے پریزنٹ ہو جائے اور ٹیچر اس کا نام لکھ دے کہ ہاں یہ بندہ پریزنٹ ہے، اگر غوث اعظم لکھ دے اے اللہ یہ لوگ پریزنٹ تھے، ان لوگوں نے لبیک کہا میری شاید یہ موجود تھے. اللہ کیا کہنا ہے واہ، معاف کر دیں. تو بس ہمارا تو کام ہو گیا، بیڑا پار ہے. حساب ہو، صراط ہو، پل صراط ہو، جو نام آپ کو یاد ہے آپ یاد کر لیں. سب پہ آپ نے اللہ اسی حضور غوث پاک. میں ان کا بچپن آج نہیں پڑھوں، تھوڑی جلدی میں جاؤں گا. جوانی اور ان کا جلال، روب و جلال، غیظ و غضب، کمال اور جو کمال کا غیظ و غضب کے مالک تھے. لیکن جتنے آپ جلالی اتنے آپ جمالی. بہت نرم دل، بہت غیظ و غضب کے مالک. ڈیپینڈ کر رہا ہے کنڈیشن پہ، ماحول پہ، سرکمسٹینسز پہ، سچویشن پہ. حضور غوث پاک بیٹھے ہوئے جامع مسجد بغداد تقریر فرما رہے ہیں کتنے میں. اور یہ بھی بتا دوں کہ آپ جو تقریر فرماتے تھے، منیمم میکسیمم کی میں نہیں بات کرتا،
ہمیشہ منیمم کی بات کرتا ہوں، منیمم 15,000 کا بجٹ، سبحان اللہ. ہمارے یہاں 15 لوگ، اس زمانے میں 15,000 کا بجٹ. اور ایسا نہیں کہ بغداد اہل بغداد ہی ہیں، کائنات کے مختلف شہروں سے لوگ آ کر حضور غوث اعظم کے صحبت پہ بیٹھ کر ان سے فیض حاصل کرتے ہیں. دستگیر کائنات کی بات. حضور تشریف فرما اور مجمع ان کی آنکھوں نگاہوں کے سامنے کہ ایک بار شاید آپ نے سے کچھ میں پھر بھی اگر سنا ہے میں روشنی ڈال رہا ہوں. ایک باز آ گیا، چیل، کائٹ، ایگل، بہت سارے نام انگریزی اردو عربی سارے ورڈ منائے ہیں. باز آ گیا اور باز آ کر حضور غوث پاک کے سر کے اوپر منڈرا رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے نا کہ باز کی ایک عجیب سی آواز ہوتی ہے، چی 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 کرتا ہے، بہت شرل آواز ہے، وزنی ڈیپتھ نہیں ہے ان کی آواز میں، پتلی سی چی 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 کرتا ہے. تو حضور غوث اعظم، میں نے کہا جلال کیوں تھے اس لیے اور جمال کیوں تھے اسی سے پتہ چلتا ہے. حضور غوث اعظم بیٹھے ہوئے اور تقریر فرما رہے ہیں، اللہ کی اللہیت پہ، نبی کی نبوت باتیں ہو رہی ہیں، توحید، وحدانیت، ان چیزوں پہ بات ہو رہی ہے کہ لوگ حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ایک بار باز کی طرف دیکھ رہے ہیں، پھر حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں، باز کی طرف، حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں، باز کی طرف. اب حضور کو یہ بات ایسا ہوتا ہے، مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، آسمان کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں. اب سوچیں آپ، میں یہاں بیان کر رہا ہوں یا مخدوم بھائی بہترین ابھی اشعار پڑھ رہے ہیں اور میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں اور مڑ کے کہیں اور دیکھ رہا ہوں. یہ ان کو اچھا نہیں لگے گا، یہ مجھے بھی اچھا نہیں لگے گا. اگر کوئی میرے ساتھ کرے اریٹیٹ ہو جائے گا، یہ کیسا گستاخ ہے، میرے اوپر سے توجہ نہیں ہے اس انسان کی. حضور غوث اعظم بھی جلال میں دیکھا مجمع ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے، میں اتنا امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں اور لوگ اسے دیکھ رہے ہیں. فوراً حضور غوث اعظم نے سر اٹھا کر دیکھا، بہت جلال میں صحیفہ ولایت میں سرخی جلالت تاری. سبحان اللہ، کیا بات ہے اللہ، صحیفہ ولایت میں سرخی جلالت طاری ہوئی. حضور غوث اعظم مولا کائنات کا بیٹا دستگیر کائنات نے یوں مڑ کر دیکھا اور انگشت شہادت اس چیل کے جانب کی اور فرمایا، یا عریخ خذ راسد الخدان. ترجمہ سنیا، فرمایا اے باز، اپنی جسارت سے باز آ جا، باز اپنی جسارت سے باز آ جا. کتابیں کہتی ہیں اس باز کا سر تن سے جدا ہو گیا، دائیں جانب سر، بائیں جانب تن گرا. مریدوں نے دیکھا، سمجھ گئے غوث پاک جلال میں. پوری توجہ اب لوگوں کی غوث پاک، کہیں ایسا نہ ہو موڈ خراب ہو جائے تو یہی جملہ میرے لیے اور پھر میرا بھی وہی حال ہو جو باز کا. تو فوراً مریدوں نے توجہ کیا، ذکر و اذکار کر دیے اور آد و وظائف بیان فرما دیے. چلنے لگے غوث پاک، برخاست ہو گیا. جا رہے منبر سے اترے تو دیکھا پڑا ہوا ہے، یہ مخلوق ہے، مخلوق اللہ ہی کا تو ہے. پیار آ گیا، رحم آ گیا میرے آقا، رحم آ گیا کائنات کے دستگیر. اپنے دستے ادھر سے تن اٹھایا، ادھر سے سر اٹھایا، یوں لگا اور کہا اڑ جا اللہ کے حکم سے، کو باذن اللہ. اڑ گیا. یہ جملہ میں نے کہاں بڑے آرام سے آپ نے سنا، بڑے پیار سے، پر جس نے دیکھا اس زمانے میں اس پرندے کو اڑتے، ان کا ہوش بے ہو گیا. پرندہ فقط نہیں اڑا، دیکھنے والوں کا ہوش بھی اڑ گیا کہ اللہ اکبر، کیسا بندہ پروردگار ہے، کیسا اللہ کا نیک صالح متقی پرہیزگار بندہ ہے. اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟
آج ہم جیسے بنے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں ہمیشہ محفل میں کبھی بھی میں کوئی اگر تنقید کرتا ہوں تو اپنی ذات کو نہیں کرتا. یہی حدیث بھی کہتی ہے پہلے اپنا گریبان صاف کرو پھر دوسرے کی طرف نگاہ. آج ہم لوگ بڑی آسانی سے فخرو بھائی اللہ کی عبادت سے غافل ہیں، بھاگ رہے ہیں. او ہو بابا کام آ گیا بھائی، کام آ گیا. کیا کرے، کام آ گیا، اللہ کا کام کو پینڈنگ کریں گے اور چلے جائیں گے اپنے کام. کوئی بھی کام ہو، میں کام کی نہیں بات کر رہا، کوئی بھی شعبہ کا کام ہو، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر فرار ہے سارے لوگ. میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں مگر سوچیے گا یہ بات. ہم تو آج اتنے غلو ہوتے ہیں، ہم لوگ کتنا اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ بیٹھے ہیں ہم جیسے لوگ کہ ہم سوچتے ہیں ارے غوث اعظم کا ذکر کر لیا ہو گیا بات، اور کیا کرنا ہے. اللہ تو معاف کرے گا، بے شک کرے گا، اللہ رحمان ہے، کریم ہے، ستار ہے. لیکن میرے دادا حضور فرماتے ہیں دیکھو بابو ایک بات یاد رکھنا، تم علم کے جس خطے پہ بھی، جس پیمانے پہ بھی جا کر علم لدنی حاصل کر لو، پر یاد رکھنا اللہ کے بارگاہ میں جھکنا مت بھول. معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو. آج وہ کہہ رہے مجھے معافی مانگنے کی کیا ضرورت، میں تو سید ہوں. بہت ساری بات، میں تو سید ہوں، مجھے معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے. بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے سرکار. آپ کو میں بتا رہا ہوں وجہ، حضور غوث پاک کا وجہ. دو لوگ آئے بغداد میں مسجد میں، حضور غوث اعظم کو تلاش کرتے ہوئے. ان کی کرامت کا مظاہرہ تو بہت کیا نا حضور غوث اعظم نے، بہت بڑے بڑے کرامت. حضور غوث پاک کو ڈھونڈتے آئے دو لوگ باہر کے شہر سے. تو دیکھا کہ مسجد خالی ہے. تو دیکھا ایک بندہ سجدے میں بہت گڑ گڑا رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، رو رہا ہے. متولی آیا. ان دو لوگوں نے کہا اچھا بھائی دیکھو ہمیں کہاں ملیں گے. لوگوں نے کہا وہ رہے عبد القادر جیلانی. کیا بکتا ہے، یہ تو کوئی گنہگار بندہ معلوم ہوتا ہے جو سر رگڑ کے بارگاہ پروردگار میں اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتا. ہم تو جانتے ہیں غوث اعظم وہ ہے جو لوگوں کی مغفرت کریں گے، وہ اپنی مغفرت کا گناہ کا بوجھ کیوں توبہ کر رہے ہیں. ہم نہیں مان سکتے. بس سننا تھا. سجدے سے سر اٹھایا بندہ خدا نے، قریب آئے، فرمایا کس سے کام ہے؟ عبد القادر سے کام ہے. کہا جی عبد القادر سے کام ہے. میں ہوں نہ ہوں عبد القادر، ہم ہیں عبد القادر، بولو کیا کام ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا کائنات کا پیر جس کے دہلیز پہ ولایت جھکی ہوئی ہے، وہ اس طریقے سے گڑ گڑا کے گناہوں کی معافی. اتنا بڑا سید ہم کیسے مان لیں؟ فرمایا مانو یا نہ مانو، ہم ولیوں کا تو یہی طریقہ ہے، اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑا. اتنے بڑے سید کس کو لاؤ گے اب؟ ان سے بڑا سید پیروں کے فہرست میں کسے لائیں گے آپ؟ آپ وارث پاک کو لے آئیں، وارث پاک بولیں گے جاؤ غوث اعظم سے فیصلہ. آپ لے آئیں گے حضور معین الدین چشتی خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو، فرمائیں گے جاہل وہ تو میرے بھی استاد ہیں. میں سید، وہ بڑے سید. جاؤ یہ مقام ہے. آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو استغفار نہیں کر رہے ہیں. مجھے کیا میں تو سپریم پاور، میں تو جو کہہ دیتا ہوں وہ ہو جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے اگر یہ ہو جاتا، مگر شکر گزاری بجا لاؤ. مانگو اللہ سے مغفرت.
تو اس مقام کا بندہ ہے عبد القادر جیلانی. اور جب آدمی اللہ کے بارگاہ میں جھکتا ہے نا اس طریقے سے تبھی اللہ نوازتا ہے. ایسے غرور سے کھڑے ہو کے ایسے دعا مانگنے سے اللہ نہیں نوازتا. اگر چاہتے ہو اللہ نواز دے تمہیں جھک جاؤ بارگاہ خدا میں. اتنی نوازے گا جتنی تمہاری حیات اور اوقات نہیں ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, گنہگاروں کی بات. حضور واس پاک درود پاک پڑھے اللہم صلی علی. بس آخری بات, بس آخری صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم. جی جی وہ ختم, یہی بات ہے, وہ ختم. قوس اعظم میں نے ایک آیت پڑھی تھی, اسی کو ختم تو کر دوں. شروع کیا, ختم کرنا ضروری ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ فتح کی آیت, آپ تھوڑی دیر میں آئے, اس سے پہلے میں نے یہ آیت پڑھ دی تھی تو میں دوبارہ پڑھ دے رہا ہوں آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یبایعونک ویبایعون اللہ وید اللہ فوق ایدیہم. یہ آیت سورہ الفتح کی ہے, 48واں سورہ, چیپٹر نمبر 48. یہاں سے اٹھا رہا ہوں. یہ آیت تب نازل ہوئی تھی میرے نبی سے جب صلح حدیبیہ کے موقع تمام صحابہ کرام بیعت فرمائی تھی حضور کی. حضور بحکم رسالت معاد تمام صحابہ نے بیعت کی تھی. اور جب بیعت کر رہے تھے نا صحابہ, ان الذین, اے محبوب یہ جو لوگ تمہارے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں, یہ تمہارے ہاتھ میں بیعت نہیں کر رہے, یہ میرے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں. اللہ کے محبوب کی ہاتھوں کو اپنا ہاتھ کہنے والا. کیا بات. ہمارے گنہگار گناہ کی طرف بڑھتے ہیں, محبوب کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہے. آپ بتاؤ مصطفیٰ معصوم نہیں ہے تو کیا ہے؟ تم کہتے ہو مصطفیٰ معصوم نہیں ہے. ارے مصطفیٰ سے زیادہ معصوم اب کوئی دنیا میں نہیں ہے. اللہ فرمایا یہ لوگ جو تمہارے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں یہ تمہارے نہیں, میرے ہاتھ میں. یہ میں نے پڑھ دیا ہے, میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں, وقت نہیں ہے. حضور نے تمام صحابہ کی بیعت لے لی. کچھ سال گزرے, حجت الوداع کا وقت آ گیا. آپ نے حج فرمایا. حج کے بعد آپ مقام غدیر میں پہنچے. غدیر میں پہنچے, آپ نے جانے سے پہلے تمام امت مسلمیہ, صحابہ بھی ہیں, غیر صحابہ بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, مومن بھی ہیں, ہر کیٹیگری کے سب کو کہا کہ دیکھو میں تو جا رہا ہوں, میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں. ایک اللہ کا قرآن, دوسری میں ڈیٹیل, ٹھیک ہے نا, آپ جانتے ہیں بہتر مجھ سے. اور یہ فرمانے کے بعد آپ نے تمام امت کو حکم دیا کہ تم مولا علی کے ہاتھ میں بیعت کرو. اور یہی وہ ٹائم تھا جب حضرت عمر انہوں نے بھی فرمایا بخن بخن یبن ابی طالب, مبارک ہو اے علی ابن ابی طالب, اللہ کے رسول نے آپ کو ولایت سے نوازا. ڈیٹیلز میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا آج. تو اس مقام پہ حضور چلے گئے, رخصت ہوئے, دہر فانی سے کوچ کر گئے, اس دنیا سے ہمارے نگاہوں سے چشم پوش. اپنے ہاتھ میں اللہ کے نبی کے ہاتھ کو اللہ نے کیا فرمایا تھا, میرا. محبوب نے جاتے جاتے مولا علی کے ہاتھ میں امت کا ہاتھ دے دیا اور کہا کہ جو علی سے محبت کرتا محبوب ہے وہ میرا محبوب ہے. اللہ فرماتا ہے جو نبی کا محبوب ہے وہ میرا محبوب ہے. اور مصطفیٰ فرماتے ہیں جو مرتضیٰ کا محبوب ہے وہ مصطفیٰ کا محبوب ہے. بات سمجھیے گا. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ عزم کیجئے, جسارت کر رہا ہوں, عزم کیجئے
راستہ مل جائے گا، سلسلے سے سلسلہ مل جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، عزم کیجئے راستہ مل جائے گا، سلسلے سے سلسلہ مل جائے گا۔ مرتضیٰ سے مصطفیٰ تک تو آئیے، مرتضیٰ سے مصطفیٰ تک تو آئیے، ارے 2 قدم تو چلیے خدا مل جائے گا، 2 قدم چلیے، 2 قدم چلیے، 2 قدم چلیے میرے بھائی، خدا مل جائے گا۔ کیا بات ہے، نبی نے علی کو تھاما، باتہ میں آؤ، مرتضیٰ کے پاس آؤ مصطفیٰ ملے گا، مصطفیٰ کے پاس آؤ خدا ملے گا۔ اور وہی علی، وہی علی جاتے جاتے، نبی جاتے جاتے علی کے ہاتھ میں تھمائے امت، علی بھی تو جائیں گے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جاندار چیز کو تو موت کا مزہ چکھنا ہے، اعلیٰ ہو یا ادنا، خاص ہو یا، جب مصطفیٰ چلے گئے تو کیا مرتضیٰ رکیں گے یہاں؟ مرتضیٰ کو بھی تو جانا ہے، مرتضیٰ بھی جائیں گے اور پردے اٹھیں گے اللہ کی زیارت میں، اللہ اکبر۔ مگر میرا نبی بھی امانت دار، میرا علی بھی امانت دار۔ علی نے بھی فرمایا کہ جیسے میرے نبی نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا، میرے ہاتھوں سے پڑھتے ہیں، میں بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا، میں بھی تمہیں اپنے اولادوں کے ہاتھ، اپنے اپنے اولادوں کے ہاتھ دے دوں گا اور رخصت ہو جاؤں گا، رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ، کیونکہ آج غوث پاک کی بات ہے تو میں کسی پیر کا نام نہیں لے رہا، لیکن ہر پیر اس میں شامل ہے، یہ بات آپ جان لیں۔ لیکن کیونکہ آج خاص حضور غوث پاک کی، تو حضور غوث پاک کو ہم وسیلہ بنا کے بیان کریں۔ مولا کائنات نے امت کو غوث پاک کے ہاتھ میں، اب غوث پاک آئے تو غوث پاک بھی کب تک رکیں؟ غوث پاک کو بھی جانا ہے تو غوث پاک نے بھی اپنے شجرے کے کچھ خاص گدی نشین، سجادہ نشین، دل نشین لوگوں کو ولایت دی، کہا جاؤ یہ تاج پہنو اور زمانے میں سرتاجی، اور زندگی ویسے گزارنا جیسے تمہارے باپ نے گزارا ہے، کسی اور کو دیکھ کر عیش و عشرت میں مت مبتلا ہو، میرے سٹائل سے زندگی گزارنا، میرے روش پہ چلنا۔ حضور چلے گئے، آج میں اپنی بات کر، میرے جیسا گنہگار انسان، میں حضور غوث پاک کے 19واں پوشت سید سرکار رشد علی القادری الحسنی والحسینی میرے مرشد۔ بہت لوگ سوچیں گے یہ تو خود سید ہے، پھر ان کا مرشد کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تصوف پڑھیں، آپ تھوڑی پڑھائی کریں، فیصلے نہ بنائے، پڑھا کریں۔ عباس علمبردار بھی بڑے سید، آپ حضرت علی کے بیٹے سید ہیں، پھر بھی ان کی ماں نے بتایا حسن حسین کے سامنے کرسی پہ مت بیٹھنا، زمین پہ۔ ایک بار عباس یوں بیٹھ گئے، ایک بار فوراً ان کی اماں آئی، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اماں معاف کریے، کہا تمہیں تمیز نہیں ہے، تم میرے بیٹے ہو، میں غلام زادی ہوں، حسنین آقا زادے ہیں، حسن و حسین آقا زادے ہیں، تم غلام زادی کے بیٹے ہو، یہ فاطمہ بنت محمد کے بیٹے ہیں، سمجھو ان کا مرتبہ، سمجھو ان کا مرتبہ، سمجھو ان کا رتبہ۔ فوراً عباس علمدار سنی سید ہیں مگر حسنین کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ تربیت میں نے مثال نہیں رکھی اپنی، عباس علمدار بہت بڑی ہستی ہے، میں نے مثال دیا ہے، میں گنہگار انسان، گنہگار بہت چھوٹا سید،
بہت گنہگار سید، میرے آقا حضور غوث پاک کے اولاد، میں شاہ جلال مرجد الیمنی کا بیٹا، مگر وہ پیر تھے اپنے زمانے کے، شیخ المشائخ، شیخ الاسلام تھے آپ، لیکن میں ابھی جس کا ذکر ہے جس کے خاندان کا، وہ فقط شیخ المشائخ نہیں، شیخ العالمین ہے۔ تو شیخ العالمین کے سامنے شیخ المشائخ ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، اپنی شیخی نہیں بگاڑتے، اچھی بات ہے، میں بھی شیخی نہیں بگاڑی، سمجھا رہا ہوں اس مقام ہماری میں نے ان سے فیض حاصل کیا، میں ان کا مرید بنا، میرے خاندان ان کے مرید بنے، ان سے علم کے علوم سیکھے، سیکھنے کے بعد آج تو حضور ہمارے درمیان نہیں، چلے گئے میرے پیر و مرشد، لیکن آپ سمجھیں اگر میں جو بھی الف سے اللہ اور بے سے بکری یا بقرہ سورہ بقرہ میں جو بھی پڑھا، یہ انہی کا فیض ہے، جو بھی میں پڑھوں، یہ وہ بندے ہیں جن کی میری ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں میری بیعت۔ کیوں ہم نے بیعت کی؟ اور مرید اور پیر کا کیا مرتبہ؟ میں اپنی بات ہے، ہم نے ان کی بیعت کی تاکہ کل قیامت میں ہماری بھی بخشش ہو سکے۔ بات سمجھے؟ جیسے حضور غوث پاک اپنی بخشش مانگ رہے ہیں، تو کیا ہم اپنی بخشش نہیں مانگیں گے؟ ہم جرات کریں گے اس بات کے لیے؟ نہیں، حضور درس دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں میں جو کر رہا ہوں تم بھی کرو، تم بھی معافی مانگو، تم بھی مغفرت کی طلب کرو۔ حضور غوث پاک ہمارے پیر کا یہی فرمان ہے اور یہی ہمیں سکھایا، اور ہر پیر اور مرید کا یہی رشتہ ہے، بیعت۔ کل جب مجھے موت آ جائے، کل جب دم نزا کا عالم آ جائے گا میرے لیے، میرا وقت ختم ہو جائے گا، میرے پیر اس وقت حاضر ہوں۔ یہ میں اپنے پیر کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ سب لوگ اپنے پیر کو تصور میں رکھیے گا، سمجھ میں آ جائے گا بات کہاں جا رہی ہے۔ میرے پیر آئیں گے، یعنی آپ اپنے لوگوں کے پیر آئیں گے، اور وہ کیا کریں گے؟ وہ میرا ہاتھ پکڑ کے قیامت میں غوث پاک تک، اور پھر فرمائیں گے کہ سنو میرا کام ہو گیا باپو، میرا کام ہو گیا، اب تم محفوظ ہاتھوں میں ہو، خدا حافظ۔ وہاں سے ہم غوث اعظم کے بارگاہ سے، غوث اعظم ہمیں وہاں سے لے کر چلیں گے، حسنین کریمین، سید الشہداء کے سید، وہاں سے حضور غوث پاک جب آپ کو اور ہمیں حسنین کریمین کے پاس پہنچائیں گے، کہیں گے بابو میرا کام ہو گیا، خدا حافظ، حضور چلے جائیں گے، وہاں سے حسن و حسین ہم گنہگار قیامت کے میدان میں ساقی کوثر کے پاس لے کر کہیں گے السلام علیکم یا جدی علی ابن ابی طالب، وہ فرمائیں گے وعلیکم السلام یا بنیا الغوث، اے غوث آجا میری بارگاہ میں، کسے لایا ہے؟ کہا حضور میرے مرید، میرے گنہگار مرید، مگر میرے مرید۔ حضور یاد رکھیے گا، غوث پاک کا فرمان ہے مولا علی کے لیے، حضور جو بھی فیصلہ کریے گا یاد رکھیے گا گنہگار ہیں مگر میرے مرید ہیں، میرے مرید ہیں، گنہگار تو ہیں میں اقرار کر رہا ہوں مگر میرے والے ہیں، میرے گنہگار مرید ہیں، ذرا اس کا خیال رکھیے گا۔ حضور غوث پاک چلے جائیں گے، مولا علی امام حسن حسین مولا علی کی بارگاہ میں آئیں گے، مولا علی کو یہ فرمان حسن حسین دیں گے جو غوث پاک دے کر گئے، حسن حسین فرمائیں گے ہم جیسوں سے کہ تم اب محفوظ ہاتھوں میں ہو، خدا حافظ۔ سارا قیامت کا منظر میں امام حسن حسین آپ کے اور میرے لیے بیٹھے رہیں گے کیا؟ کہیں گے مضبوط ہاتھوں میں ہو، محفوظ ہاتھوں میں ہو، خدا حافظ۔ پہنچا دیا تمہیں علی مرتضیٰ تک، آگے کی منزل علی جانے تو جانے، مولا علی مرتضیٰ آپ کو ہاتھ پکڑ کے لے کے چلیں گے بارگاہ مصطفیٰ تک۔ لیکن میں ترتیب بتا رہا ہوں بیعت کرنے کا فائدہ کیا ہے، کیسے ایک مرحلے آسان ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس مقام پہ آپ پہنچ جائیں گے مصطفیٰ جان رحمت کے پاس، اور مرتضیٰ فرمائیں گے کہ اے شخص میں نے اپنا وعدہ پورا کر، تجھے
میں نے رحمت للعالمین کے دامن میں لا کر سپرد کیا۔ خدا حافظ۔ چلے گئے ساقی کوثر سنبھال لے، اب تم بخش کے جاؤ گے تو پھر کوثر میں آؤ گے، پھر جامع کوثر لے جاؤ۔ علی چلے گئے اپنا ڈیوٹی فرض فریضہ نبھانے، مصطفیٰ کے دامن میں آ گئے ہم جیسے بدترین لوگ، اور پھر مصطفیٰ آپ کو لے کر چلیں گے آپ کے اللہ کے پاس، وہ اللہ جو رب جلال ہے، وہ اللہ جو ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، جبار بھی ہے، قرار بھی ہے، قہار بھی ہے، اور پھر نبی آپ کی سفارش کرنی ہے۔ بس اسی کے لیے تو سارا ترتیب ہے ولایت کا۔ پیر مرید کیوں بن رہے ہیں؟ تاکہ اللہ معاف کر دے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کر۔ نہ میں کچھ نہیں بھولا، میں بتا رہا ہوں ترتیب۔ دیکھیے بہت آج کے زمانے میں کچھ لوگ ہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بھی کر دے رہا ہوں، جو لوگ کہہ رہے ہیں غوث اعظم اللہ نعوذ باللہ من ذالک منکر اہل بیت تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے اس بندے کو کہا، سنا بھی دے رہا ہوں آپ کو، کہ اگر ہمارے آقا مرشد منکر اہل بیت ہیں تو ان کا یہ گنہگار مرید ذاکر اہل بیت کیسے ہے؟ عقل کے اندھوں، احمق کی اولادوں، کسے بھونک رہے ہو؟ اسے بھونک رہے ہو جسے بھونکنا جہنم کی بشارت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ بات، انہوں نے یہی بات چھیڑا ہے کہ غوث اعظم کو نہیں مانتے، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ غوث پاک نے گستاخی کر دی اشرف رضا قادری صاحب۔ پھر سے ایک جاہلانہ بات میں نے سنا ہے، حضور امام زین العابدین سید ساجدین کی شاعر شان میں گستاخی کی، اور امام کاظم مستردین کے 7ویں امام ہیں، ان کے شان میں بھی گستاخی کی، جو بغداد میں ہی ان کا روضہ انوار ہے، اور باقاعدہ بحث و مباحثہ کیا غوث پاک نے، اور اہل بیت سے ایک ایسی باتیں صادر ہوئی ہے، ٹھیک ہے، حال ہی میں۔ تو اب زمانہ سمجھے کہ جو جتنے ایلیگیشنز ہوئے ہیں حضور پہ، یہ 12 ائمہ کا جو سلسلہ ہے نا، 12 ائمہ کا جو آخری فرد ہے امام مہدی، وہ ان کا سن دنیا میں آنا اور دنیا سے جانا 470 ہجری ہے، اور حضور غوث اعظم کا 540، بعض روایت 530 ہجری ہے۔ تو میرے بھائی جب 12 ائمہ کے آخری ائمہ کے زمانے میں بھی غوث پاک کی آمد نہیں ہوئی تھی، تو چوتھے، 7ویں اور 6ٹھوں کی کیا بات لگا رہا تھا؟ یہ غلط باتیں کی جا رہی ہے باہر۔ مجھ سے آپ اس کی بعد میں دلیل لے لیں اگر ضرورت پڑے، ختم کرنا ہے بات، بہت دیر ہو گئی۔ تو حضور غوث پاک ہمیں بارگاہ تک لے گئے، پنجتن کے حضور رسول پاک نے ہمیں اللہ کے بارگاہ میں سرخرو کر دیا اور کہا اے اللہ یہ میرا بندہ، یہ میرے بندے، یہ سارے بندے، میرا چہرہ دیکھ انہیں مانگے۔ کب ممکن ہے محبوب کہے اور معشوق نہ کرے؟ ایک شعر سن اور میں اس پہ ختم کروں۔ وہ میں پلا کہ جس سے طبیعت ہری رہے، نس نس میں ان نما کی سپوہی بھری رہے۔ وہ میں پلا، وہ میں پلا تھوڑا سا لمبا ہے کیونکہ اس پہ ختم کرنا ہے۔ وہ میں پلا کہ جس سے طبیعت ہری رہے، اور نس نس میں ان نما کی سپوہی بھری رہے، اور قائم صدا تیری جہاں میں دل بری رہے، اور آنکھوں کے سامنے یہ سراہی بھری رہے کہ بعد کش۔ زیادہ ہی وہ کیا ہے نا، فلو خراب ہو جاتا ہے۔ اور بعد کش پی کر نشہ جو کل پہ ڈال دے، للہ اسے تو اپنی بزم سے نکال دے۔ سنیے گا، وہ میں سمجھ رہے نا، لیکن یہ محبت کا میں ہے، یہ عشق کا میں ہے۔ وہ میں جو مصطفیٰ نے قصہ میں چھپا کر پی، وہ میں جو مصطفیٰ نے قصہ میں چھپا کر پی، اور فاطمہ نے اپنی حیا میں ملا کر پی۔ وہ میں جو مصطفیٰ نے قصہ میں چھپا کر پی، اور فاطمہ نے
نے اپنی حیا میں ملا کر پی، حسنین و مرتضیٰ نے جو بزم سجا کر پی، ارے جبریل نے فلک سے زمین پہ جو آ کر پی، وہ میں کہ جس میں صبح ازل کا سرور ہے، وہ میں کہ جس میں آل محمد کا نور ہے، وہ میں کہ جس سے دلوں کو شعور بشر ملے، ارے جس کی ایک گھونٹ سے فقط جنت میں گھر ملے، کہ ایک رند کائنات میں بے باک ہو گیا، ارے بہلول پی کے صاحب ادراک ہو گیا، اور جس کا نشہ نجات کا سامان بن گیا، ارے بہلول بھی پی کے فخر سلیمان بن گیا، بہلول بھی پی کے فخر سلیمان بن گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔